معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ سلطنت عثمانیہ، سب ہیڈنگ ترکوں کی شکست۔ مراد اس وقت کرمانیہ کی بغاوت کے سلسلے میں ایشیائی کوچک میں تھا۔ اس کی عدم موجودگی میں فائدہ اٹھا کر عیسائی لشکر نے 847 ہجری بمطابق 1443 عیسوی میں دریائے ڈنوب کو عبور کیا اور نیش کے مقام پر عثمانی فوج کو شکست دی۔ اس کے بعد ہونیا ڈے نے صوفیہ پر قبضہ کر لیا اور پھر کوہ بلقان کو عبور کر کے فلیو پولس پر حملہ کی تیاری شروع کر دی۔ کوہ بلقان کے دامن میں ترکوں نے ایک بار اور مقابلہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی ان کو شکست ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے میدان اب خالی تھا۔ مسلسل فتوحات سے ان کی ہمتیں بڑھی ہوئی تھیں۔ مراد ایشیائی کوچک میں تھا اور پہم شکستوں نے ترکی فوج کو بہت کچھ کمزور کر دیا تھا۔ بائیں ہمہ ہونیا ڈے نے اس مقصد کے خلاف، جسے پیش نظر رکھ کر عیسائی حکومتوں کا یہ اتحاد قائم کیا گیا تھا، واپسی کا عزم کیا اور اپنی کامیابیوں کی داد لینے کے لیے پوری فوج کے ساتھ بودا کو واپس چلا گیا۔ سب ہیڈنگ صلح نامہ زیڈجین۔ مراد نے ہونیا ڈے کا تعاقب کرنے کے بجائے اتحادیوں سے صلح کر لینا زیادہ مناسب خیال کیا۔ کارڈنل جولین صلح کا مخالف تھا، لیکن طویل گفت و شنید کے بعد بالآخر 26 ربیع الاول 848 عیسوی بمطابق 12 جولائی 1444 عیسوی کو زیڈجین کے مقام پر ایک صلح نامہ مرتب ہوا، جس کی روح سے سرویا سلطنت عثمانیہ سے آزاد کر دیا گیا اور ولاچیا ہنگری کو دے دیا گیا۔ اس کے علاوہ مراد نے 60,000 دکات عثمانی جنرل محمد چیلپی کا زر فدیہ ادا کیا، جو گزشتہ جنگ میں عیسائیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا تھا۔ یہ صلح 10 سال کے لیے کی گئی۔ اس پر پابند رہنے کے لیے لارڈ سلاس نے انجیل اور مراد نے قرآن کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی۔ سب ہیڈنگ مراد کی تخت سے کنارہ کشی۔ ایشیائی کوچک میں امن پہلے ہی قائم ہو چکا تھا۔ اس صلح نامے سے یورپ کی جنگ کا بھی بظاہر خاتمہ ہو گیا اور مراد کو ایک گہنا اطمینان حاصل ہوا۔ 20-22 سال کی مسلسل لڑائیوں نے اس کو اب امور سلطنت کی طرف سے دل برداشتہ کر دیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بقیہ زندگی سکون کے ساتھ گزار دے۔ صلح نامہ زیڈجین کے تکملے کے بعد جب وہ ایشیائی کوچک میں واپس گیا تو اسے اپنے بڑے لڑکے شہزادہ علاء الدین کی وفات کی خبر معلوم ہوئی۔ یہ شہزادہ نہایت لائق اور بہادر تھا۔ مراد کو اس کی وفات کا بے حد رنج ہوا اور اس نے سلطنت سے مستقل طور پر کنارہ کش ہو جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اپنے دوسرے لڑکے محمد کو، جس کی عمر صرف 14 سال تھی، تخت پر بٹھا کر وہ ریاست دین میں چلا گیا۔ سب ہیڈنگ عیسائیوں کی معاہدہ شکنی۔ لیکن جس زندگی کی تلاش میں مراد نے تخت چھوڑ کر دین کی سکونت اختیار کی تھی، وہ حاصل نہ ہو سکی۔ جو ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ مراد سلطنت سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور اس کی جگہ نو عمر اور نا تجربہ کار محمد تخت نشین ہے، عیسائیوں کے دلوں میں ترکوں کو یورپ سے خارج کر دینے کا حوصلہ ایک بار پھر پیدا ہوا۔ صلح نامہ زیڈجین کی تحریر کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہنگری کی مجلس قوی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا۔ صلح نامہ زیڈجین کی تحریر کو ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ ہنگری کی مجلس قومی نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کا فیصلہ کر لیا۔ اس غداری کا اصل محرک کارڈنل جولین تھا، جو پوپ کی پوری تائید کے ساتھ معاہدہ شکنی پر زور دے رہا تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ بھی اس تحریک میں پیش تھا۔ حالات تمام تر عیسائیوں کے لیے امید افزا تھے۔ سلطنت عثمانیہ کی زمام حکومت ایک نو عمر لڑکے کے ہاتھ میں تھی۔ ایشیائی کوچک میں امیر کرمانیہ نے پھر بغاوت شروع کر دی اور عثمانی فوجیں اس کے فروغ کرنے میں مصروف تھیں۔ درِ دانیال پر جنیوا، وینس اور برگنڈی کے بحری بیڑوں کا قبضہ تھا، جن کی موجودگی میں ترکی افواج کا ایشیائی کوچک سے یورپ میں آنا محال تھا۔ پھر بھی لارڈ سلاس شاہ ہنگری کو صلح نامہ کی خلاف ورزی کرنے میں تامل تھا، لیکن کارڈنل جولین نے اپنے مذہبی اثر سے کام لے کر اس کو مجبور کر دیا اور بادشاہ کے ضمیر کو اس فتوے سے مطمئن کر دیا کہ غیر عیسائیوں کے ساتھ
معاہدے کی پابندی نہیں کرنی چاہیے۔ ہنگری کی مجلس قومی کے بعض ارکان کی مخالفت بھی اس فتوے سے دبا دی گئی، اور جولین نے مجلس میں اعلان کیا کہ اس فتوے میں خود پوپ کی تائید بھی شامل ہے۔ اس نے مجلس کو مخاطب کر کے کہا، کیا تم اس موقع پر ان امیدوں کو توڑ دو گے جو لوگوں نے تمہارے ساتھ قائم کر رکھی ہے، اور اس خوش بختی سے فائدہ نہ اٹھاؤ گے جو تمہیں نصیب ہوئی ہے؟ تمہارا عہد و پیمان تمہارے خدا اور تمہارے مسیحی بھائیوں کے ساتھ ہے، اور وہ سابق معاہدہ اس ناعاقبت اندیشانہ اور مخالف مذہب عہد کو ساقط کر دیتا ہے جو مسیح کے دشمنوں سے باندھا گیا۔ دنیا میں اس کا نائب پاپائے روما ہے، جس کی اجازت کے بغیر تم نہ کوئی وعدہ کر سکتے ہو اور نہ اسے پورا کر سکتے ہو۔ اس کی طرف سے میں تم کو دروغ حلفی سے بری الذمہ کرتا ہوں اور تمہاری فوج کو برکت دیتا ہوں۔ شہرت اور نجات کی راہ پر میرے پیچھے پیچھے چلو، اور اگر اب بھی تمہیں کچھ پس و پیش ہے تو میں اس گناہ کا وبال اپنے سر لیتا ہوں۔ ابتدا میں ہونیا ڈے نے بھی معاہدہ زیجیڈین کی خلاف ورزی سے اختلاف کیا، لیکن جب یہ وعدہ کیا گیا کہ بلغاریہ کو ترکوں سے فتح کرنے کے بعد اسے وہاں کا بادشاہ بنا دیا جائے گا تو وہ راضی ہو گیا۔ البتہ اس نے یہ شرط کی کہ معاہدہ شکنی کا اعلان 1 ستمبر تک ملتوی کر دیا جائے۔ یہ شرط اس وجہ سے نہ تھی کہ اسے اب بھی کچھ تعامل باقی تھا، بلکہ اس خیال سے پیش کی گئی تھی کہ اس وقت تک اتحادی صلح نامہ سے پورا فائدہ اٹھا لے اور ان تمام قلعوں اور علاقوں پر قابض ہو جائیں جنہیں ترک معاہدے کے مطابق دیانتداری کے ساتھ خالی کر رہے تھے۔ شاہ سرویا کو اس کی سلطنت میں اضافے کا لالچ دیا گیا، اور وہ بھی معاہدہ شکن اتحادیوں کے ساتھ ہو گیا۔ لین پال لکھتا ہے کہ جس طریقے سے یہ غداری عمل میں لائی گئی، اس سے زیادہ معیوب بات یورپ کے سورماؤں اور ایک بڑے سپہ سالار کی شہرت کے لیے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ جس وقت عثمانی دستے مذکورہ بالا قلعوں اور علاقوں سے نکل آئے اور اتحادیوں نے صلح نامہ سے پوری طرح فائدہ اٹھا لیا، شاہ لارڈ سلاس، کارڈنل جولین اور ہونیا ڈے 1 ستمبر کو 20,000 فوج کے ساتھ سلطنت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی غرض سے روانہ ہوئے۔ ترک اس فریب سے بالکل بے خبر تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ متعدد قلعے ان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ قلعوں کے ترکی دستے یا قتل کر دیے گئے یا چٹانوں سے گرا کر ہلاک کر دیے گئے۔ بحر اسود کے ساحل پر پہنچ کر حملہ آوروں نے جنوب کا رخ کیا اور کئی اہم مقامات کو فتح کرتے ہوئے وارنا پہنچے اور اس مشہور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ یہاں بھی ترک اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ مجبوراً انہیں ہتھیار ڈال دینے پڑے اور وارنا پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا۔ سب ہیڈنگ: جنگ وارنا۔ اس درمیان میں دولت عثمانیہ کے بہی خواہوں نے ان واقعات کی خبر سن کر مراد سے گزارش کی کہ یہ وقت گوشہ عزلت سے نکل کر میدان جنگ میں آنے کا ہے، ورنہ شہزادہ محمد کی نو عمری اور نا تجربہ کاری سے فائدہ اٹھا کر دشمن بڑھتے آئیں گے۔ چنانچہ مراد با اجلت تمام 40,000 جنگ آزمودہ سپاہیوں کو لے کر اتحادیوں کے مقابلے کے لیے روانہ ہوا۔ ترے دانیال پر عیسائی بیڑوں کا قبضہ تھا، لیکن اس نے جنیوا کے جہازوں کو فی سپاہی 1 دکات کی شرح سے محصول ادا کر کے اپنی پوری فوج کو یورپ میں منتقل کر دیا۔ اتحادیوں کو مراد کی آمد کا گمان بھی نہ تھا کہ اچانک انہیں اس کے قریب پہنچنے کی اطلاع ملی۔ مراد نے وارنا سے 4 میل کے فاصلے پر اپنے خیمے نصب کر دیے اور جنگ کی تیاری کرنے لگا۔ ہونیا ڈے کو سابق کامیابیوں کی بنا پر اپنی فتح کا پورا یقین تھا، چنانچہ اس نے مجلس حربی کے بعض اراکین کا یہ مشورہ بھی قبول نہ کیا کہ لشکر گاہ کے گرد ناکہ بندی کر کے مراد کے حملے کا انتظار کرنا چاہیے، بلکہ خود ہی مراد پر حملہ کرنے کے لیے پوری فوج کے ساتھ چل کھڑا ہوا۔ 26 رجب 848 ہجری بمطابق 10 نومبر 1444 عیسوی کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل صف آرا ہوئیں۔ عیسائی فوج کے یمن دسار میں ہنگری اور ولاچیا کے بہترین دستے تھے۔ ہنگری کے دستوں کے ساتھ کارڈنل جولین کی سرکردگی میں صلیبی مجاہدوں کی ایک خاص جماعت بھی تھی۔ لارڈ سلاس شاہی دستہ اور ہنگری اور پولینڈ کے نوجوان عمرہ کو لے کر قلب لشکر کو قوت پہنچا رہا تھا۔ ہونیا ڈے پوری فوج کا سپہ سالار اعظم تھا۔ ترکوں کی طرف پہلی 2 صفیں بے ضابطہ سوار اور پیدل فوجوں کی تھی۔
داہنے بازو کی کمان رومیلیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں اور بائیں بازو کی اناتولیا کے بیلر بے کے ہاتھ میں تھی۔ ان صفوں کے پیچھے مرکز میں خود سلطان مراد کے زیر کمان ینیچری اور شاہی سوار دستے تھے۔ ایک اونچے نیزے کے سرے پر صلح نامہ زیجیڈین کی نقل فوجی نشان کی طرح ہوا میں لہرا رہی تھی اور بقول کریسی اس منتقم حقیقی کو پکار رہی تھی جو لوگوں کو نقص عہد کی سزا دیتا ہے۔ لڑائی شروع ہونے کے قریب ہی تھی کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے عیسائیوں کے دلوں میں بدشگونی کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ دفعتاً ہوا کا ایک سخت جھونکا آیا اور ان کے تمام علم سوائے بادشاہ کے علم کے زمین پر گر گئے۔ ابتدا میں عیسائیوں کا حملہ بہت کامیاب رہا۔ ترکوں کی پہلی 2 صفوں کے قدم اکھڑ گئے اور افواج میں اتنا انتشار پیدا ہوا کہ مراد کو اپنی شکست کا یقین ہونے لگا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار صبر و استقلال کا سرشتہ ایک لمحے کے لیے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اس نے گھوڑا موڑ کر بھاگنے کا قصد کیا، لیکن اناتولیا کے بیلر بے نے جو قریب ہی تھا بڑھ کر لگام پکڑ لی اور عرض کی کہ ابھی مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ مراد کو بھی تنبیہ ہوا اور اس نے فوراً گھوڑا روک کر ینیچری کو ہمت دلانا شروع کی۔ دیکھتے دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ ینیچری نے پے در پے اتنے سخت حملے کیے کہ عیسائی پسپا ہونے لگے۔ لارڈ سلاس نہایت بہادری سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کا گھوڑا زخمی ہو کر گرا اور بعض ینیچری سپاہیوں نے اسے گھیر کر گرفتار کر لیا۔ لارڈ سلاس نے خواہش کی کہ اسے قید کر لیا جائے، مگر ترکوں میں عیسائیوں کی معاہدہ شکنی سے اس درجہ برہمی پھیلی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کی خواہش پر مطلق توجہ نہ کی۔ ایک پرانے ینیچری خواجہ خیری نے فوراً اس کا سر کاٹ کر ایک نیزے پر رکھا اور نیزے کو بلند کر کے عیسائیوں کی طرف بڑھا دیا۔ امرائے ہنگری کے دل اس منظر کو دیکھتے ہی بیٹھ گئے اور وہ نہایت بدحواسی کے عالم میں میدان چھوڑ کر بھاگے۔ ہونیا ڈے نے تھوڑی دیر تک جم کر مقابلہ کیا اور اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ کم سے کم لارڈ سلاس کا سر ترکوں سے چھین کر اپنے قبضے میں کر لے، مگر اسے کامیابی نہ ہوئی اور آخر کار وہ بھی بقیہ عیسائی دستوں کے ساتھ بمشکل جان لے کر بھاگا۔ لیکن اس سے قبل اتحادی فوجوں کا 2 ثلث حصہ قتل ہو چکا تھا۔ شاہ لارڈ سلاس کے علاوہ مقتولین میں 2 مشہور بشپ اور بعض نہایت ممتاز فوجی افسر بھی تھے، لیکن سب سے زیادہ عبرت انگیز لاش کارڈنل جولین کی تھی، جو معاہدہ زیجیڈین کی شکست کا خاص محرک اور عیسائیوں کی ہلاکت کا اصلی سبب تھا۔ جس گناہ کو اپنے سر لے کر اس نے ہنگری کی قومی مجلس کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا تھا، اس کی لاش اس کے وبال کا ایک ایسا مرقع تھی جو مکافات عمل کے خدائی قانون کو فاتح اور مفتوح دونوں کے سامنے مجسم شکل میں پیش کر رہا تھا۔